مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے ناظرین، ہندوستان میں علمی، دینی، ملی، سیاسی اور سماجی اعتبار سے جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اپنی شناخت اور اپنی پہچان سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، انہی میں سے ایک اہم اور نمایاں نام محی الدین مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جو ہمارے وطن عزیز آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر، شکشا منتری بنے۔ مولانا آزاد ان عظیم شخصیتوں میں تھے جنہوں نے اکیڈمک انداز میں کام کیا اور ملک و ملت کا نام روشن کیا۔ ایسے ہی بے مثال لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 11 نومبر سن 1888 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم مولانا خیر الدین میں اہل و عیال کے ہندوستان میں آ کر شہر کولکاتہ، جس کو اس وقت کلکتہ کہا جاتا تھا، آباد ہو گئے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم و تربیت کا زیادہ تر وقت یہیں پر گزارا، لیکن آپ نے کبھی باضابطہ طور پر کسی مدرسے میں رسمی انداز میں تعلیم حاصل نہیں کی، نہ سند اور ڈگری لی، لیکن آپ کی تعلیم کا انتظام آپ کے گھر میں ہی کیا گیا تھا، یعنی اساتذہ کو اور تعلیم و تربیت کے پورے نظام کو آپ کے گھر میں ہی بنایا گیا تھا۔ ان اساتذہ کی محنت اور لگن نے آپ کی شخصیت کو بنانے اور نکھارنے میں بہت بڑا کام انجام دیا۔ عربی، فارسی اور اردو زبان کے آپ ماہر تھے۔ اس زمانے میں پورے ایشیا میں کوئی بھی ان کا ثانی نہیں تھا۔ انگریزی کی مشکل سے مشکل کتابیں پڑھاتے تھے۔ فرانس کی زبان کا بھی آپ کو علم تھا۔ شعر و شاعری پر بھی استادانہ صلاحیت رکھتے تھے۔ کم عمری ہی سے آپ شعر و شاعری کرنے لگے تھے اور اشعار لکھنے لگے تھے۔ میدان سیاست کے بہت بڑے ماہر تھے۔ نہرو اور گاندھی جی بھی ان کے سیاسی شعور کے قائل تھے، بلکہ ان کو خود سے زیادہ اونچا سمجھتے تھے۔ انہیں جدید ہندوستان کے معماروں کی پہلی صف میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے علم اور برتری کا اندازہ اس وقت ہوا جب کہ ان کو ہندوستان کا وزیر تعلیم منتخب کیا گیا، اور مختلف علمی اداروں کا قیام بھی آپ کے ذریعے عمل میں آیا۔ ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بھی بیداری لانے کے لیے آپ نے مسلسل جد و جہد کی۔ مولانا آزاد ایک عبقری شخصیت کے سیاسی رہنما تھے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ انتہائی سادہ مزاج آدمی تھے۔ مولانا کی ذاتی زندگی میں بہت سادگی تھی۔ اس عظیم الشان لیڈر کا انتقال 22 فروری سن 1958 عیسوی میں دہلی میں ہوا۔ جامع مسجد کے پاس ان کی سادہ قبر بھی ان کی سادگی کی مثال بیان کرتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، سنا آپ نے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں۔
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو آگے بھی شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے۔ اللہ آپ کو اسی طرح خوشحال، شاد و آباد رکھے۔ ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔